في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم فلا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. سورۃ النساء میں الحمدللہ جیسے ہم نے سابقہ آیات میں اور سابقہ دروس میں پڑھا ہے کہ سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ انسانوں کو ہدایت فرمائی کہ تمام انسان جو ہیں وہ ایک ہیں، کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ خلقکم من نفس واحدہ، اللہ پاک نے تمہیں ایک انسان سے پیدا فرمایا ہے جو آدم علیہ السلام ہیں، سب آدم کی اولاد. پھر آدم علیہ السلام سے ہی اللہ نے آگے ایک سلسلہ جوڑا کہ قیامت تک جتنی مخلوق آئے گی ان سب کا جد اعلیٰ اور سب کا باپ جو ہے وہ سیدنا آدم علیہ السلام ہیں، اور ان کی ماں جو ہے وہ حوا علیہ السلام. چونکہ انہی کی اولاد میں سے حضرت نوح علیہ السلام آئے، پھر حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں حام، سام، یافس آئے، پھر ان کی آگے اولادیں جو تھیں وہ پورے عالم میں پھیلی. سب سے پہلا درس تو اللہ نے ہمیں یہ دیا کہ تمہارا باپ بھی ایک ہے، تمہاری ماں بھی ایک ہے، تمہارا نسب بھی ایک ہے، تو تمہیں ایک ہونا چاہیے. تمہارے اندر کسی قسم کا تنافر، تباغض، تحاسد جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. ان احکامات کے بعد جس میں اللہ تبارک و تعالی نے انسانیت کا اصل بیان فرمایا، پھر آپ نے پڑھے کہ اللہ پاک نے یتیموں کے احکام بیان فرمائے کہ یتیموں کے ساتھ ہمدردی ہونی چاہیے، یتیم تمہاری محبت کا، شفقت کا، تمہاری اعانت کا محتاج ہوتا ہے، اس پہ سر پہ ہاتھ رکھیں. اور اتنا بڑا درجہ ہے کہ جو آدمی کسی یتیم کی کفالت کرتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت والے دن اس کا اور میرے درمیان میں گویا ایک درجے کا فرق ہو، یعنی اتنا اللہ اس پہ رحمت فرماتا. ان حقوق کے بعد پھر اقارب کے حقوق بیان کیے گئے کہ تمہارے ذمہ اللہ نے جو رشتے قائم کیے ہیں، اقربا ہیں تمہارے، ان کے بھی حقوق. اور ان کے حقوق کیا ہوتے ہیں کہ جتنا رشتہ زیادہ قریب ہوگا اتنا حق زیادہ ہوگا. سب سے زیادہ والدین کا رشتہ ہے تو سب سے زیادہ حقوق بھی والدین کے. ان احکامات کے بعد پھر آپ نے پڑھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا مسئلہ میراث کا کہ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. اللہ تبارک و تعالی نے تمام حصص مقرر کر دیے کہ اگر کوئی شخص فوت ہو جائے، اس کی بیوی بھی ہے، بیٹیاں بھی ہیں، لڑکے بھی ہیں، لڑکیاں بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، بہنیں بھی ہیں، والدین بھی ہیں، تو اب شریعت کے مطابق اس کا میراث کیسے تقسیم ہوگا؟ تو تمام میراث کے احکام جو تھے آپ نے پڑھ لیے. اللہ تبارک و تعالی نے اس میں ذوی الفروض کے بھی احکام بیان فرما دیے، ذوی الارحام کا ذکر بھی آ گیا، اسبات کا ذکر بھی آ گیا. اسی طریقے سے پھر اس کے بعد کلالہ کا ذکر بھی آ گیا، اور یہاں آ کے صورت ختم ہوئی. اور اگلی صورت میں پھر اللہ تبارک و تعالی نے انسانیت کے احترام، اور اس کے بعد پھر اللہ نے نکاح کے احکامات ذکر کر. نکاح کے احکامات میں اللہ تبارک و تعالی نے ہر انسان کے لیے کیونکہ خداوند قدوس رحیم بھی ہیں، غفور بھی ہیں، کریم بھی ہیں، وہ ساری مخلوق کو پیدا کرنے والے بھی ہیں، تو انہیں اپنے بندوں کی حاجات کا بھی علم ہے،
انہیں اپنے بندوں کی ضروریات کا بھی علم ہے، انہیں یہ بھی پتا ہے کہ میرے بندے کے اندر کیا کیا میں نے خواہشات رکھی ہیں، اس کے کیا جذبات ہیں، تو اس کو اللہ نے ایک شریعت کے مطابق تمام اس کے خواہشات کے لیے ایک حل رکھا۔ تو اس حل میں کیا تھا کہ نکاح کی اجازت ملی، تاکہ معاشرہ جو ہے وہ باقاعدہ نکاح کے رشتے میں جڑ جائے، اور آئندہ جو رشتے پیدا ہوں تو ان کی کوئی بنیاد ہو، کوئی اصل ہو کہ بھئی یہ باپ ہے، یہ ماں ہے، یہ بہن ہے، یہ بیٹی ہے، یہ بیوی ہے، یہ چچی ہے، یہ خالہ ہے، یہ بھتیجی ہے، یہ بھانجی ہے۔ یہ رشتے تب بنیں گے جب نکاح کا نظام قائم ہوگا۔ اگر دنیا میں نکاح کا نظام ہی نہ ہو تو پھر رشتے وجود آنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جب نکاح ہی نہیں ہوگا تو بیوی کا کیا مطلب، جب نکاح ہی نہیں ہوگا تو پھر بیٹے بیٹی کا کیا مطلب، جب نکاح ہی نہیں ہوگا، جب ولادت کا سلسلہ قانونی نہیں ہوگا تو آگے رشتے بھی سارے غیر قانونی تصور ہو۔ اسی لیے آپ دیکھیں نا، اللہ معاف کرے کہ زنا کا کوئی رشتہ نہیں، لاکھوں لوگ نعوذ باللہ اس بیماری میں مبتلا ہیں، لیکن کیا ان کی کوئی اولاد ہے وہ ذمہ داری لے سکتے ہیں؟ کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ میری اولاد ہے؟ یا وہ عورت بھی کبھی کوئی خصوصی دعوے سے کہہ سکتی ہے کہ یہ فلاں آدمی کی اولاد ہے؟ کیونکہ کسی ایک آدمی کے عقد نکاح میں تو وہ ہے نہیں۔ تو اللہ نے پھر نکاح کے احکام بیان فرمائے۔ اب جب نکاح کے احکام کا ذکر آیا تو پھر اللہ نے محرمات کا ذکر فرمایا کہ ہم نے آپ کو نکاح کی اجازت دی ہے کہ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِن خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں اجازت دی کہ ایک شادی کرو، 2 3 4، اگر عدل نہ کر سکو تو پھر ایک۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نکاح میں ترغیب دی، لیکن ساتھ یہ بھی حکم فرمایا کہ نکاح کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ تم چوری چھپے نکاح کر لو۔ نکاح کا معنی صرف یہ نہیں ہوتا کہ بس مرد اور عورت آپس میں راضی ہو جائیں کسی بات پہ۔ نکاح کا معنی یہ ہے کہ دونوں کے اولیاء الامور، عورت کا ولی الامر، اسی طرح خاوند، اس کے عزیز، والدین، اقارب جو قریب ہیں، ان سب کی رضامندی ہو، باقاعدہ اعلان ہو، باقاعدہ خطبہ ہو، باقاعدہ شاہدین عادل ہوں، گواہی دینے والے ہوں، اور اس نکاح کی باقاعدہ تشہیر کی جائے تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ یہ نکاح کے رشتے میں جڑ گئے، کل کوئی آدمی ان پر الزام نہ لگا سکے۔ اور ساتھ اللہ نے یہ بھی حکم دیا کہ اگر تم نے نکاح کرنا ہے تو کوشش کرو کہ نکاح جو ہے ان عورتوں سے کیا جائے جو پاک باز ہے، ان عورتوں سے کیا جائے جو دیندار ہے۔ اگر کوئی عورت نعوذ باللہ فاحشہ ہے، اگر کوئی عورت ایسی ہے جو زانیہ ہے، اگر کوئی عورت ایسی ہے نعوذ باللہ جس کا فسق اور فجور کھلا ہوا ہے، تو اسلام منع کرتا ہے کہ خبردار اس سے نکاح نہ کرو، کیونکہ جو عورت پہلے اپنے والدین کی عزت و عصمت کا جنازہ نکال چکی ہے تو تمہاری عزت کی حفاظت وہ کیسے کر سکتی؟ اسی لیے اسلام یہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ جو عورت پہلے تمہارے ساتھ نعوذ باللہ زنا پہ راضی ہو گئی، ابھی تمہارا نکاح بھی نہیں ہوا تھا، تو وہ اسی طرح تمہارے کسی دوست کے ساتھ بھی پھر راضی ہو سکتی ہے۔ اور جو عورتیں بغیر نکاح کے کسی نے ان کا چہرہ بھی نہیں دیکھا، کسی نے ان کا ہاتھ بھی نہیں دیکھا، تو تیری عزت کی بھی حفاظت کر سکتی ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ نادراً کوئی غلطی ہو جائے، کسی گھر میں کوئی اچھی عورت بھی خراب ہو سکتی ہے، کسی گھر میں آنے کے بعد کوئی بری عورت بھی اچھی ہو سکتی ہے، لیکن وہ نادر ہوتے ہیں، اس کو قانون نہیں کہا جاتا۔ قانون جو ہے وہ اغلبیت پہ ہوتا ہے کہ پوری دنیا کے نظام پہ نظر ڈالی جاتی ہے، اور دنیا کا نظام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اگر ہم گندم کا بیج ڈالیں گے تو گندم اگے گی، اور اگر جو کا بیج ڈالیں گے تو جو ہی نکلے گا۔ اگر گھر میں ہم شریف لڑکی لائیں گے تو شرافت کا راج ہوگا، اور اگر گھر میں ہم فلمی دنیا سے کوئی زانیہ، فاحشہ، ڈانسر، رقاصہ لائیں گے تو گھر کا ماحول وہی بنے گا۔ آج آپ اخبارات میں پڑھتے ہیں، آپ ان اخبارات میں جب خبریں پڑھتے ہیں تو آپ تو ایک خبر سمجھتے ہیں، یا آپ اخبارات میں پڑھتے ہیں تو محض ایک لذت یا چاشنی کے لیے چھوی اس لڑکی کے بارے میں کیا خبر ہے، لیکن ایک مسلمان عبرت پکڑتا ہے کہ دیکھو آج کتنے بڑے بڑے گھروں کی بیٹیاں ہیں، ان کے جب مقدمات عدالتوں میں آئے تو ایک دوسرے پہ کیسے الزامات کھل کے آ رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ ان کی ماں غلط ہوگی،
وجہ کیا ہے کہ ان کا اصل غلط ہوگا، وجہ کیا ہے کہ ان کی بنیاد غلط ہوگی. آپ تحقیق کر لیں اور بالکل ایک ایک واقعے کا کھوج لگا کے کنگھال ڈالیں. جہاں ایسے واقعات بے حیائی کے آئیں، جہاں ایسے واقعات پیدا ہوں، اگر آپ ڈھونڈیں گے تو ضرور بات نکلے گی کہ اس کے اصل میں کوئی خرابی تھی. اس لیے اسلام کہتا ہے کہ جب بھی نکاح کریں تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ دیندار گھرانہ ڈھونڈیں. لڑکی والے بھی یہ بحث نہ کریں کہ بھئی یہ لڑکا امیر ہے یا غریب ہے، یہ لڑکا سید ہے یا عام قوم کا آدمی ہے. وہ بھی صرف اس بات پہ نظر ڈالیں کہ لڑکا دیندار ہے، لڑکا نماز پڑھتا ہے، اللہ کے حقوق ادا کرتا ہے، تو بس الحمدللہ. آگے نصیب جو ہے وہ اللہ نے بنانا ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ کل غریب ہو اور شادی کے بعد اللہ اس کے گھر میں برکتیں ڈال دے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گھر میں غنا ڈال دے. لیکن اگر وہ بے نماز ہے، اگر وہ فاسق و فاجر ہے، اگر وہ زانی ہے، اگر وہ شرابی ہے، تو جس شخص نے اللہ کا حیا نہیں کیا تو تیری بیٹی کا کیا حیا کرے گا؟ جس شخص نے اللہ کا قانون توڑا ہے، اللہ کا باغی ہے، تو وہ ایک چچے کی نگہداشت کیا کرے گا، ایک بیوی کی نگہداشت کیا کرے گا؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بندہ اپنے اللہ سے شرماتا ہے، اور جب آدمی اللہ سے نہ شرمائے تو اسے پھر بندوں سے شرمانے کا کیا مطلب ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان احکامات کے بعد یہ بیان فرمایا تھا کہ اگر تم غریب ہو، اگر تمہارے پاس طاقت نہیں ہے، اگر تمہارے پاس اتنی دولت نہیں ہے، تو پھر تم حرہ عورتوں سے نکاح نہیں کر سکتے ہو، تو چلو کسی کنیز سے کر لو، کسی باندی سے کر لو. وہ باندیاں جو شریعت میں جہاد میں ملیں. اب نہ جہاد ہے نہ باندیاں ہیں. یہ رغبت اس لیے دلائی گئی تھی کہ کوئی ان کو حقیر سمجھ کے ٹھکرا نہ دے، تاکہ ان کا بھی آگے رشتہ ہو، ان کا بھی آگے گھر بنے اور ان کو بھی کوئی سایہ ملے جن کے سر کی حفاظت ہو سکے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے رغبت دلائی. اور اسی طرح اللہ نے یہ بھی حکم دیا کہ اگر تم بامیوں سے بھی نکاح کرو تو ان میں بھی ایمان والی بادی تلاش کرو. من فتیاتکم المؤمنات، کوشش کرو کہ کافرہ عورتوں سے تمہارا نکاح نہ ہو، ورنہ اگر مجبوری کی حالت ہے تو اہل کتاب کی لڑکیوں سے نکاح جائز ہے. یعنی کوئی یہودی لڑکی ہے تو مسلمان نکاح کر سکتا ہے، کوئی نصرانی لڑکی ہے تو مسلمان نکاح کر سکتا ہے. لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ جب کوئی مسلمان یا ایمان والی عورت نہ ملے، یعنی کوئی مسلمان لڑکی میسر نہیں ہے. ہم ایسے ملک میں رہ رہے ہیں کہ ہمیں یہودی اور نصرانی لڑکی تو مل سکتی ہے، لیکن کوئی مسلمان لڑکی نہیں مل سکتی، اور انسان کو اپنے نفس پہ زنا کا خوف ہے، تو وہاں اسلام اجازت دیتا ہے. اور اگر مسلمان لڑکی ملتی ہو تو پھر اجازت نہیں دیتا کہ بلا وجہ تم اہل کتاب سے شادی کرو. یہ جو ایک رواج دنیا میں بن گیا ہے کہ جی اسلام نے اجازت دی ہے، تو اسلام نے کن حالات میں اجازت دی ہے؟ اسلام کہتا ہے کہ بیٹھ کے بھی نماز پڑھ سکتے ہو، لیکن جب کھڑے نہ ہو سکو. یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ کھڑے ہو تو پھر بھی بیٹھ جاؤ. اسلام کہتا ہے لیٹ کر بھی نماز پڑھ سکتے ہو جب تم بیٹھ نہ سکو. اسلام کہتا ہے اشارے سے بھی نماز پڑھ سکتے ہو جب تم لیٹ بھی نہیں سکتے ہو. تو اصلی اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر مسلمان لڑکی میسر نہ ہو اور انسان پہ زنا کا خوف ہے تو اب زنا سے بچنے کے لیے وہ کسی اہل کتاب کی لڑکی سے نکاح کر سکتا ہے. اور اہل کتاب سے بھی یہ ہے کہ کم از کم وہ اپنے دین پر تو سچے ہوں. آج کل کے یہودی نصرانی تو بالکل مشرکوں سے بھی آگے بڑھ گئے، بلکہ بہت سارے تو ایسے ہیں کہ جن کو اپنے دین مذہب کا پتہ بھی کوئی نہیں، صرف کہلانے کے لیے یہودی ہیں، کہلانے کے لیے نصرانی ہیں. نہ انہیں تورات کا پتہ ہے، نہ انہیں انجیل کا پتہ ہے، نہ سابقہ ادیان کا پتہ ہے. تو اسلام نے ہمارے لیے یہ راستے کی بھی اجازت، اور اسی کے ساتھ اسلام نے یہ حکم بھی دیا کہ ان دو راستوں کے علاوہ اور تیسرا کوئی راستہ نہیں. کیا مانا؟ یا تو نکاح کرو حرہ لڑکیوں سے، اگر حرہ سے نہیں کر سکتے ہو تو کسی باندی سے نکاح کرو، پر میں اس کے علاوہ اور کوئی راستہ اختیار کرو تو پھر تم حدود سے نکلنے والے ہو. اس لیے ان آیات میں یہ بھی وضاحت ہو گئی کہ جیسے بعض باطل فرقے جیسے روافض ہیں اور شیعہ ہیں جو متے کا راستہ نکالتے ہیں، تو اس میں اللہ پاک نے راستہ ہی بند کر دیا کہ صرف دو راستے ہیں، یا کسی آزاد لڑکی سے شادی کرو یا کسی باندی سے شادی کر لو، تیسرا راستہ ہی نہیں. فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ.
اگر ان کے ماں سوا کوئی اور راستہ ڈھونڈو گے تو تم تجاوز کرنے والے ہو، اللہ کے حدود کے توڑنے والے ہو۔ اسی سے بات سمجھ لیں کہ اسلام کہتا ہے من لم یستطع منکم طولا، اگر تمہیں اچھی عورت اور غرہ عورت سے شادی کرنے کی طاقت اور خرچہ نہیں ہے تو باندی سے کر لو۔ اگر متع اسلام میں جائز ہوتا تو پھر تو اللہ یہ حکم دیتے کہ بھی اگر تمہیں طاقت نہیں ہے شادی کرنے کی تو متع کر لو، کیونکہ متع میں تو کم پیسے خرچ ہوتے ہیں اور متع میں کوئی ذمہ داری بھی نہیں ہوتی۔ متع میں تو وقت گزر گیا تو رات گئی اور بات گئی قصہ ختم ہو گیا، تو وہ تو گویا ایک زنا کا دروازہ کھولنا ہے۔ اور باقی یہ بات یاد رکھیں کہ جو باطل فرقے یہ دلیل پکڑتے ہیں کہ بخاری میں اور مسلم میں حدیثیں موجود ہیں کہ صحابہ نے متع کیا، تو یاد رکھیں یہ متع اس وقت ہوا جب حرام نہیں ہوا تھا۔ جس دن اللہ تبارک و تعالی نے حرام فرما دیا، اللہ نے قرآن نازل کر دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا۔ اور پھر یہ یاد رکھ لیں ہمیشہ، اگر کوئی مخالف، اگر کوئی رافضی، اگر کوئی شیعہ یہ دلیل پکڑے کہ متع حلال ہے، اسے کہیں کہ دیکھو تم سب سے زیادہ حضرت علی کے ماننے والے ہو، تم حضرت علی رضی اللہ عنہ کو نعوذ باللہ خدا کا درجہ دیتے ہو، تمہارے نزدیک حضرت علی صرف حضرت علی نہیں بلکہ مولا علی ہیں، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، حدیث بیان کرنے والے خود حضرت علی ہیں۔ حضور نے فرمایا نا قال علی رضی اللہ عنہ، حضرت علی فرماتے ہیں کہ نہا رسول اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا، کس سے؟ فرمایا عن المتعۃ، متع کرنے سے، وعن لحوم الحمر الاہلیۃ، اور پالتو گدھا کے گوشت کھانے کو اللہ کے نبی نے حرام کر دیا کہ گدھا کا گوشت بھی حرام ہے اور متع بھی حرام ہے۔ اسی لیے آپ اندازہ کریں، اور اس میں بھی حکمت ہے کہ جب حضور نے اعلان کیا تو دو چیزوں کا اکٹھا ذکر کیا کہ ایک تو عورتوں سے متع حرام اور ایک گدھا کا گوشت کھانا حرام۔ کیا مانا کہ گدھا کا گوشت بھی تو کوئی کون کھائے گا جو بد عقل ہوگا، اسی طرح متع بھی کون کرے گا جو اسلام سے دور ہوگا۔ تو دونوں کی حرمت کا اعلان ہے، اور روایت کون کر رہے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ اسی طرح کوئی آدمی اگر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا حوالہ دے، کیونکہ بعض شیعہ اور روافض جو ہیں، کیونکہ افسوس کی بات سے کہنا پڑتا ہے کہ اہل سنت والجماعت کو اپنے مذہب کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے۔ یعنی اگر آپ دیکھ لیں کہ ایک بدترین جاہل ترین شیعہ ہوگا، ملنگ ہوگا، جو بالکل نماز پڑھنا بھی نہیں جانتا، اس کو بھی اپنے 12 اماموں کے نام یاد ہیں، اس کو بھی پنجتن پاک کا نام یاد ہے، لیکن ایک پڑھے لکھے سنی سے پوچھو تو اس کو سیدنا ابو بکر کا نام بھی نہیں آتا۔ وہ بڑے سے بڑا تیر مار لے گا تو کہے گا حضرت ابو بکر صدیق، حالانکہ اس کو یہ بھی پتا نہیں کہ حضرت ابو بکر تو کنیت ہے، ابی بکر آپ کی کنیت ہے اور صدیق آپ کا لقب ہے، آپ کا نام تو عبداللہ ہے۔ تو یہ وجہ کیا ہے کہ اہل سنت والجماعت جو ہیں اپنے دین سے بڑے غافل ہیں اور دین سے نعوذ باللہ بڑے دور ہیں، اس لیے ان کے سامنے جب باطل فرقہ آگے کوئی بات کہتا ہے تو یہ گھبرا جاتے ہیں، کیونکہ دین کا تو ان کو پتہ نہیں، جب دین کا پتہ نہ ہو تو کیا جواب دیں۔ تو اس لیے یاد رکھنا حضرت ابن عباس کا بھی وہ حوالہ دیتے ہیں کہ حضرت ابن عباس سب سے بڑا مفسر قرآن ہے اور حبر الامہ ہے، وہ متع کے قائل ہیں، لیکن یاد رکھنا وہ بھی اسی وقت تک متع کے قائل تھے جب تک حرمت کی حدیث نہیں آئی۔ ان کی اپنی حدیث موجود ہے، انہوں نے فرمایا کہ جب اللہ نے قرآن نازل کر دیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتلا دیا کہ اب تمہارے لیے کیا حلال ہے کہ یا محصنات المؤمنات حرہ یا مما ملکت ایمانکم، اور اس کے آپ کے لفظ ہیں کہ فکل فرج ما سواہما حرام، اب اس کے علاوہ ہر عورت سے تمتع کرنا حرام ہے۔ تو حضرت ابن عباس کا بھی یہ قول جو ہے موجود ہے۔ اب اللہ نے نکاح کی بھی اجازت دی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتھ یہ بھی احکام بیان فرما دیے کہ اگر تمہارا نکاح ہو گیا ہے تو نکاح میں حق المہر جو ہے وہ بیوی کا حق ہے، اس کو ادا کی جائے۔ اسی طرح اللہ نے یہ احکام بھی بیان فرما دیے کہ بھئی اگر نکاح ہو جائے تو طلاق کا بھی راستہ رکھا گیا، کیونکہ اگر طلاق کا راستہ نہ ہوتا اور خدا نہ کرے میاں بیوی کی موافقت نہ ہو تو وہ تو ساری زندگی بھر دونوں جہنم میں جلتے رہیں، کیونکہ اگر گھر میں موافقت ہے تو وہ گھر جنت ہے، اگر میاں بیوی میں جھگڑا ہے تو وہ گھر زندگی میں جہنم ہے، کیونکہ نہ ان کو آرام ہے، نہ بچوں کو آرام ہے، نہ گھر والوں کو آرام ہے۔ جب بھی وہ گھر میں جائے تو گویا ایک آگ ہے جو جل رہی ہے۔
تو اگر ایسے حالات پیدا ہو جائیں تو اسلام نے طلاق کا راستہ رکھا ہے، اور اللہ نے بتلا دیا کہ طلاق بھی دو تو عزت کے ساتھ دو۔ جیسے تم نے نکاح بڑی عزت کے ساتھ کیا تھا، تو طلاق کا معنی یہ نہیں کہ دشمنی پیدا کر دو، بس نہیں گزر سکی اپنی بیوی سے کہہ دو کہ بھی تیری میری مفاہمت نہیں ہو سکی، اللہ کی شان ہے تیرا میرا دل نہ مل سکا، خدا کی قدرت ہے کہ ہم آپس میں نباہ نہ کر سکے، تو اس کو طلاق دو اور عزت کے ساتھ جو حق المہر دے چکے ہو۔ اور اسلام نے یہ بھی کہہ دیا کہ جو تم نے زیور، جو تم نے کپڑا، جو چیزیں تم نے اس کو بحیثیت بیوی کی دی تھی، تو خبردار اب واپس نہ لو، کیونکہ تمہارے درمیان میں میاں اور بیوی کا رشتہ تھا، تم ایک دوسرے کے جسم و جان کے مالک تھے، اب کس منہ سے تم کہو گے کہ میری چیزیں مجھے واپس کر دو؟ تو اسلام نے اس سے بھی منع کر دیا، اور اسلام نے ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ بلا وجہ طلاق نہ دو۔ طلاق کب دو؟ جب نوبت یہ آ جائے کہ یا تو وہ تمہارے حقوق ادا نہ کرے، طلاق تب دو یا نعوذ باللہ وہ کوئی زنا کر لے، کسی فاحش کا ارتکاب کر لے، تو اب تمہیں گھر میں نہیں رکھنا چاہیے۔ اسلام نے نکاح اور طلاق کے مسائل بھی بیان فرما دیے، اور ساتھ اسلام نے یہ بھی بتلا دیا کہ جب ہم نے نکاح کی اجازت دی ہے تو اب تم رسم جاہلیت میں عمل نہ کرو، کہ جاہلیت والے کیا کرتے تھے کہ باپ مر گیا تو باپ کی بیوی سے بھی نکاح کر لیا، جاہلیت والے کیا کرتے تھے کہ بھائی مر گیا تو اس کی بیوی پہ بھی قبضہ کر لیا۔ اسلام نے فرمایا خبردار، یہ جاہلیت کے تقاضے ہیں، مرنے والا مر گیا ہے، بیوی عدت گزارنے کے بعد آزاد ہے، وہ جہاں چاہے شادی کرے، رشتہ کرے، ماں باپ کے گھر میں رہے، آزاد رہے، اس کا اپنا کام ہے، تم اس کی جان کے وارث نہیں ہو۔ اسی طرح اسلام نے ہمیں یہ بھی بتلا دیا کہ نکاح کا معنی یہ نہیں کہ جس سے چاہو نکاح کر لو، اللہ نے تحریمات کا ذکر کر دیا کہ نکاح کرو، لیکن خبردار ماں سے بھی نکاح حرام ہے، بیٹیوں سے بھی نکاح حرام ہے۔ اسی طرح اسلام نے بتلا دیا کہ پھپھی سے بھی نکاح حرام ہے، خالہ سے بھی نکاح حرام ہے، بھتیجی سے بھی نکاح حرام ہے، بھانجی سے بھی نکاح حرام ہے، ساس سے بھی نکاح حرام ہے، اور اسی طرح بہو سے بھی نکاح حرام ہے۔ اور ساتھ یہ بھی بتلا دیا کہ جن کا تم نے دودھ پیا ہے ان ماؤں سے بھی نکاح حرام ہے، اور جن کا تم نے دودھ پیا ہے اس کی جو لڑکیاں ہیں وہ تیری بہنیں ہیں، ان سے بھی نکاح حرام ہے۔ یہ سارے احکام اسلام نے بتا دیے، محرمات کا ذکر کر دیا کہ یہ رشتے تمہارے لیے حرام ہیں، اور ان کے بعد جو ہیں وہ رشتے تمہارے لیے حلال ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری آیت میں ارشاد فرمایا تھا کہ یرید اللہ لیبین لکم، کہ اے انسانوں، اللہ تو یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے لیے ایک ایسا احکام، ایسا نظام کھول کھول کے بیان کر دیں، وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ، اور تم سے پہلے جو صالحین گزرے ہیں، تم سے پہلے جو اہل اللہ گزرے ہیں، تم سے پہلے جو انبیاء گزرے ہیں، تم سے پہلے جو اچھے لوگ گزرے ہیں، اللہ تمہیں ان کے طریقوں پہ چلانا چاہتے ہیں کہ تم بھی ان کے طریقوں پہ چلو اور غلط طریقوں سے بچ جاؤ۔ اور ساتھ اللہ نے یہ بھی فرما دیا کہ میں کتنا کریم ہوں کہ اگر غلطیاں ہو جائیں پھر بھی میں مہربانی کرتا ہوں۔ اور ساتھ یہ بھی فرما دیا یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ نے تو اپنے ہر حکم میں تم سے رعایت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے دیکھو تمہاری کتنی خیال رکھا ہے کہ میرا بندہ اگر زیادہ طاقت کا مالک ہے، ایک بیوی سے گزارا نہیں کر سکتا 2 کر لے، اگر اس سے بھی زیادہ طاقت ہے تو 3 کر لے، اس سے بھی زیادہ طاقت ہے تو 4 کر لے۔ کتنی اللہ نے تمہیں رعایت دی کہ تم گناہوں سے بچ جاؤ، تم زنا سے بچ جاؤ، تم حرام سے بچ جاؤ، تم غیر خاندان کو برباد کرنے سے بچ جاؤ۔ اللہ نے فرمایا یرید اللہ ان یخفف عنکم۔ اسی طرح علماء نے لکھا ہے کہ اللہ نے ہر احکام میں اپنے بندوں پہ رعایت کی، فرمایا خلق الانسان ضعیفا، کیونکہ بندہ پیدا ہی کمزور کیا گیا ہے، ایک پانی کی پیداوار ہے، ایک چند قطرے پانی سے ہم نے اس بندے کو بنایا ہے تو جس کی اصل ہی پانی ہے، اور پانی اگر پیالے میں رکھو کبھی ادھر لڑک جائے گا، کبھی ادھر لڑک جائے گا، کبھی تیز ہو جائے گا تو بہاؤ آ جائے گا، کبھی رک جائے گا، اگر اس کو بند کر کے کھڑا کر دو تو بدبودار بن جائے گا، اگر اس کو آپ حفاظت نہ کریں تو اس میں جراثیم پڑ جائیں گے۔ تو انسان چونکہ کمزور ہے اور اس کا اصل جو ہے وہ ایک پانی ہے،
اور اسی طرح پھر ہم نے اس میں عناصر اربع رکھے ہیں، اس میں آگ کا بھی اثر ہے، اس میں مٹی کا بھی اثر ہے، اس میں پانی اور ہوا کا بھی اثر ہے۔ تو آگ کے بھی کچھ تقاضے ہوتے ہیں، وہ اپنی گرمی دکھلاتی ہے، اسی طریقے سے ہوا کے بھی کچھ تقاضے ہوتے ہیں، وہ اپنی خفت کا مظاہرہ کرتی ہے، اسی طرح پانی کے بھی کچھ تقاضے ہوتے ہیں، وہ رطوبت کے اثرات پیدا کرتا ہے، اسی طرح مٹی کے بھی اثرات ہیں جو کثافت و غلاظت پیدا کرتی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اپنے بندوں پہ تخفیف کر دی، یرید اللہ ان یخفف عنکم، ہم نے تخفیف کر دی، حتیٰ کہ فرمایا کہ دیکھو نماز فرض ہے، میری عبادت ہے، لیکن میرا بندہ اگر سفر میں ہے تو حکم دے دیا ابھی قصر کرو، اب 4 رکعتوں کے بجائے 2 رکعت پڑھ لو، اب تمہارے لیے سنتیں بھی معاف ہیں، نفل بھی معاف ہے، اگر تمہارے پاس وقت ہے، اپنی گاڑی ہے، خوشی سے پڑھنا چاہو تو سبحان اللہ پڑھتے رہو، کوئی اللہ نے منع نہیں فرمایا، ثواب ملے گا، لیکن اگر تم سفر میں ہو، ساتھی ہیں، قافلہ جا رہا ہے تو اللہ کی رعایت سے فائدہ اٹھاؤ، 2 رکعت فرض پڑھو اور تمہاری نمازیں ادا ہو گئی، تو اللہ نے اس میں بھی رعایت فرمائی۔ اور اسی طرح فرمایا کہ دیکھو ہم نے تو 50 نمازیں فرض کر دی تھی کہ میرا بندہ 24 گھنٹے میں 50 نمازیں ادا کرے، لیکن جب آمنہ کے لال نے، سرکار مدینہ نے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے کروڑوں صلاۃ و سلام ہوں، جب آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے سے دوبارہ درخواست کی کہ میرا اللہ میری امت تو کمزور ہے، 50 نمازیں پڑھنا تو بڑا مشکل ہے، 50 نمازیں کیسے ادا کریں گے؟ اللہ نے فرمایا چلو 5 معاف ہے، پھر 5 اور معاف کی، حتیٰ کہ 5 باقی رہی، جب 5 پہ آئیں تو اللہ نے فرمایا کہ میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ آمنہ کے لال آپ کی امت پہ اب ہم نے 5 نمازیں رکھی ہیں کہ 24 گھنٹے میں صرف 5 پڑھیں، لیکن پڑھیں گے 5، لکھیں گے ہم 50، کیونکہ ہمارا فیصلہ کبھی نہیں بدلتا، ہمارے فیصلے نہیں بدلا کرتے، ہم نے جو 50 نمازیں رکھی تھی وہی رہیں گی، لیکن جب یہ 50 پڑھیں گے تو ایک کے بدلے میں ہم ان کو 10 گنا ثواب دیں گے، تو 5 نمازوں کے بجائے 50 نماز پڑھی جائے گی۔ اور اسی طرح یہ بھی یاد رکھنا کہ بعض بھائی جو ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے سے دلیل پکڑتے ہیں کہ دیکھو جی آخر موسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، موسیٰ علیہ السلام کی وفات کو 1000 سال گزر گئے، تو 1000 سال کے بعد بھی تو موسیٰ علیہ السلام نے حضور کی پوری امت کو فائدہ پہنچایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت کو نفع پہنچایا، تو اگر ہم مرنے کے بعد پیروں سے نفع مانگتے ہیں، اگر ہم مرنے کے بعد اپنے بزرگوں سے نفع مانگتے ہیں تو تم کیوں بگڑتے ہو؟ تو یہ دلیل ان کی غلط ہے، اس لیے کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو تو معراج والی رات میرے نبی کے ساتھ خود ملایا ہے، یہ نہیں کہ حضور نے جا کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر پہ مانگا ہے، یا حضور علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا ہے۔ اگر آج تمہیں بھی اللہ کسی نبی سے ملا دیں تو مانگ لو، کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی منع نہیں ہے، وہاں تو صاف بات ہے، اللہ نے یہ بھی کہہ دیا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ، میرا مدنی ہم نے جو آپ کو موسیٰ علیہ السلام ملائے، ان کی ملاقات میں کوئی شبہ نہ کریں، واقعی حقیقی موسیٰ آپ کو مل رہے ہیں، حقیقی موسیٰ علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہے، بلکہ اللہ نے 1,24,000 نبی سے ملاقات کرائی، اور حضور پاک نے سب کی امامت کر کے امام الانبیاء بنے۔ تو اگر انبیاء موجود ہیں، اگر آج بھی کوئی اللہ کا ولی زندہ موجود ہے، آپ جا کے کہہ سکتے ہیں کہ حضرت میرے لیے مصیبت ہے، مشکلات ہیں، مدد کریں، دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے میرے لیے مشکل کے حل کرنے کے لیے مدد مانگے، کوئی منع نہیں ہے۔ مانا تو یہ ہے کہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا کہ کسی کی وفات کے بعد اس کی ذات سے مدد پکڑی جائے، یا ان کی قبروں پہ جا کے سوال کیا جائے، یا ان کی قبروں سے نفع اٹھایا جائے، بلکہ نفع اٹھانا تو دور کی بات ہے، اسلام تو اتنی پابندی لگاتا ہے کہ کسی اللہ والے کی قبر کے قریب میں نماز بھی نہ پڑھو، تاکہ ایسا نہ ہو کہ تم اسی کی عبادت میں پڑ جاؤ۔ اسی لیے حضور پاک نے فرمایا تھا کہ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی یہود و نصارہ پہ لعنت کرے کہ انہوں نے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، حالانکہ نماز تو وہ بھی خدا کی پڑھتے تھے، لیکن انبیاء کے قبروں کے قریب پڑھتے تھے تو اللہ کے نبی اس پہ بھی منع فرما رہے، اور اسی لیے حضور پاک نے فرمایا کہ یا اللہ میری قبر مبارک کو بھی ایسی جگہ نہ بنا دینا کہ عبادت کی جائے، یا اللہ میری قبر مبارک کو بھی محفوظ رکھنا۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں تو ایسے معاملات میں ذرا اپنے عقیدوں کو مضبوط رکھا کریں، انبیاء شفاعت کریں گے برحق ہے، لیکن اللہ کے حکم اور اذن سے کریں گے۔
اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا چونکہ میرے بندے ضعیف ہیں تو ہم نے رعایت کر دی. میرا بندہ ضعیف ہے، اس کی تمنا ہے، خواہشات نفسانی ہے. اگر ہم نکاح کا راستہ بند کر دیتے تو وہ کیا کرتا؟ گناہ کرتا، فسق و فجور میں مبتلا ہوتا، پھر معاشرے میں جرائم پھیلتے. اور یاد رکھیں جس معاشرے میں زنا کی کثرت ہو جائے پھر اللہ کی رحمتیں بند ہو جاتی ہیں، یعنی وہاں پر پھر اللہ کی رحمتیں نہیں اترتی، فصل برباد ہو جاتے ہیں. کبھی پانی نہیں ملے گا اور فصل ختم ہو جائیں گے، کبھی بارشیں بند ہو جائیں گی، اور کبھی اگر بارشیں آئیں گی تو وہ عذاب کی شکل میں آئیں گی، اولے برسیں گے. اور کبھی بارشیں آئیں گی تو اس وقت آئیں گی جب بندے کو بارش کی ضرورت نہیں ہوتی، جب ڈر ہوتا ہے کہ بارش سے فصل برباد ہو جائے گا، اور جب بندے کو ضرورت ہوگی تو اللہ بارشیں نہیں برسائیں گے. تو جس معاشرے میں زنا پیدا ہو جائے، آج دیکھ لیں کہ وہ ملک جو زراعت والے ملک تھے، وہ ملک یعنی جن کی اصل بنیاد جو ہے وہ زراعت ہے، جس کو انگریزوں نے اپنی زندگی میں منڈی بنائے رکھا کہ ساری دنیا کے لیے گندم یہاں سے جاتی تھی اور سپلائی یہاں سے ہوتی تھی، آج وہی ملک ہے آٹے کو محتاج. جن کے گھروں میں، حالانکہ آپ کے تو وہ ملک ہیں جو ہیں ہی زراعت والے، جن کی مٹی جو ہے سونا پیدا کرنے والی ہے. وجہ کیا ہے کہ معاشرے میں زنا آ گیا، معاشرے میں منشیات آ گئے، معاشرے میں گناہ آ گئے، معاشرے کے اندر فحاشی اور عریانی پھیل گئی، فلموں اور ڈش کے دور آ گئے، وی سی آر کی بھرمار ہو گئی، گھر گھر میں لعنت شروع ہو گئی. نتیجے اس کے یہ نکلے کہ اللہ نے برکتیں اٹھا لیں، اللہ نے زمین سے بھی برکتیں چھین لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے بھی رحمتیں برسانی روک دی ہیں. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، اللہ فرماتے ہیں اس لیے ہم نے بندے کے حقوق کی رعایت کی، ہم نے اس کو نکاح کا راستہ دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر ہم نے اس کے لیے باقاعدہ رشتے مقرر کیے، اگر زندہ ہے تو اس کے حقوق مقرر کیے، اگر مر جائے تو اس کا میراث مقرر کیا تاکہ اس کی جائیداد میں بھی جھگڑا نہ ہو. بیٹے کا حصہ بھی مقرر، بیٹی کا حصہ بھی مقرر، بیوی کا حصہ بھی مقرر، بھائی بہن باپ دادے ماں کا حصہ بھی مقرر، تو جھگڑے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد اب ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو چیزوں کا ذکر فرمایا ہے کہ ایک تو مال کا بھی احترام کرو کہ مال بھی اللہ کی نعمت ہے، اور ایک اسی طرح نفس انسانی کا بھی احترام کرو کہ انسان اللہ کو بہت پیارا ہے، انسان اللہ کی مخلوق ہے، انسان سب سے اشرف المخلوقات ہے. تو ان آیات مبارکہ میں ہمیں یہ سبق دیا گیا ہے کہ ہم مال کا بھی احترام کریں اور ہم نفس انسانی کا بھی احترام کریں. تو اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. اللہ نے فرمایا ایمان والو لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل کہ ایک دوسرے کے مال، بلکہ لفظ ہے کہ اپنے مال، اموالکم، تم نہ کھاؤ اپنے مال جو ہیں باطل طریقے سے، غلط طریقے سے، الا ان تکون تجارتا تراض بینکم، ہاں مگر تجارت کے راستے میں جو دونوں کی رضامندی کے ذریعے سے ہو. کیا مانا؟ اللہ نے حکم دیا کہ خبردار کوئی ایک دوسرے کا مال باطل جھوٹ سے نہ کھائے. اچھا، اس میں علماء فرماتے ہیں کہ لفظ آیا اموالکم،
اپنے مال نہ کھاؤ. کیا مانا کہ بھئی مسلمان بھائی کا جو مال ہے گویا وہ بھی تو تمہارا مال ہے, تمہارا مال ہے تو گویا وہ بھی تو بھائی کا مال ہے, تو لہذا یہ تمہارے اپنے مال ہے. اچھا, اسی طرح بعض علماء نے فرمایا کہ لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل, کہ اپنے مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ. کیا مانا؟ جیسے دوسرے کا مال دھوکے سے کھانا حرام ہے, اسی طرح کوئی آدمی اپنا مال ہے, اس کے پاس پیسے ہیں, وہ کہتا ہے جی میری اپنی دولت ہے, میں نے چوری تو نہیں کی, میں سگریٹ پیتا ہوں تو اپنے پیسوں سے پیتا ہوں, پر میں اپنے پیسے کو جو جلا رہے ہو تو یہ بھی تو بالباطل کھا رہے ہو. تم اپنے پیسے کو اگر شراب میں حرام میں لگا رہے ہو تو یہ بھی تو تم بالباطل کھا رہے ہو. تو اپنا مال خود بھی بالباطل کھانا ناجائز ہے اور ایک دوسرے کا مال بھی بالباطل کھانا ناجائز ہے. تو اب جناب دنیا کا معاملہ چلے کیسے؟ فرمایا الا ان تکون تجارتا, ہاں اگر تم ایک دوسرے کے ساتھ تجارت کرو. یاد رکھو تجارت کا لفظ جو ہے علی سبیل الاغلبیت ذکر کیا گیا, ورنہ اسی میں ہے کہ کوئی آجر یا اجیر ہے کہ میں نے اگر آپ نے مزدور رکھا ہے وہ تنخواہ لے رہا ہے تو یہ بالباطل نہیں ہے. اگر کسی کو تم نے کام کا ٹھیکہ دیا اس نے کام پورا کر دیا یہ بھی بالباطل نہیں ہے. یا یہ ہے کہ ہم نے ایک دوسرے سے چیز خریدی ہے رضامندی کے ساتھ تو یہ بھی بالباطل نہیں ہے. لیکن یہاں شرط ہے کہ تجارت بھی ہو اور رضامندی بھی ہو. کیا مانا کہ اگر بعض لوگ جو ہیں بڑے بڑے ساہوکار, بڑے بڑے جو آج کل سرمایہ دار ہیں, جو بڑے بڑے دولت والے بت پڑے ہوئے ہیں ملکوں میں, وہ کیا کرتے ہیں کہ دیکھا کہ بھئی اب آٹے کی قلت ہے اور گندم کی فصل آ رہی ہے تو انہوں نے لاکھوں من گندم خرید کر کے سٹاک کر دی کہ جب گندم ہم سٹاک کر کے روک کے بیٹھ جائیں گے اب غریب کیا کرے گا بیچارہ, مجبور ہو کر بھی جتنی قیمت ہم لگائیں گے وہ لے گا. 6 روپے کلو بھی لے گا, 10 روپے بھی لے گا, 16 روپے, 20 روپے, 26 روپے کلو بھی خریدے گا. تو اب بظاہر تو تجارت ہے نا کہ اس نے گندم روکی ہوئی ہے, میں جا کے اس سے خرید رہا ہوں, وہ مجھے 400 کے بجائے 700 روپے من میں بیچ رہا ہے اور وہ کہتا ہے دیکھو جی میں تو تجارت کر رہا ہوں. اللہ نے فرمایا خبردار, تجارت وہ ہوتی ہے جس میں دونوں راضی ہوں. یہ میرا بندہ تو غریب ہے مجبوراً خرید رہا ہے, یہ تو تمہارے ظلم سے مجبور ہے کہ کسی اور جگہ اس کو گندم نہیں ملتی اس وجہ سے خرید رہا ہے, تو یہ بھی بے حرام ہے. اور اسی طرح اسلام یہ کہتا ہے کہ وہ بے حلال ہوتی ہے جو دونوں کی رضامندی کے ساتھ طے ہو. اگر کسی بے میں تم نے دھوکہ دیا ہے تو وہ بھی بے فاسد ہے. کیا مانا؟ تم نے ایک کپڑا ہے اس کے اندر کسی جگہ کوئی نقصان ہے, تم وہ جگہ نہیں دکھا رہے ہو اور باقی تاجر کو دکھا رہے ہو, لینے والے کو دکھا رہے ہو, تو یہ بھی بے حرام ہے کہ تم نے غش کیا ہے, تم نے مسلمان کو دھوکہ دیا ہے. اسی طرح وہ بے بھی حرام ہے کہ تم نے ایک اینک ہے اس پہ نام تو کچھ لکھا ہوا ہے اور جب دیکھے گا تو سمجھے گا ماشاءاللہ یہ فلاں ملک کی بنی ہوئی ہے, حالانکہ وہ 2 نمبر ہے, دوسرے ملک کی بنی ہوئی ہے. اب لینے والا غریب جو ہے وہ ان پڑھ ہے, اسے نہیں پتا لگ رہا کہ کیا ہے, اوپر تو اسی ملک کا نام لکھا ہوا ہے, تو یہ بھی بے حرام ہے. اسی طرح وہ مال جو تیرے قبضے میں نہیں ہے, تم نے ابھی خریدے ہیں اور تم نے ایک جگہ آرڈر کیا ہے, سودا ہوا ہے, نہ مال تیرے قبضے میں ہے نہ اوراق تیرے قبضے میں ہے اور تم نے آگے سودا کر دیا, اسلام کہتا ہے یہ بھی حرام ہے. اسی طرح اسلام کہتا ہے کہ کوئی آدمی یہ سودا کرے کہ ہوا میں جتنی پرندے ہیں وہ خرید لو, تو یہ بھی سودا حرام ہے کہ وہ تیرے ہاتھ میں ہے. کیا پتا کتنی پرندے ہیں, کون ہیں, کب مریں گے, کب جیئیں گے, کتنی پکڑیں گے, کتنی نہیں پکڑیں گے. اسی طرح وہ بے بھی حرام ہے کہ جیسے ہمارے ملکوں میں رواج ہے کہ ابھی باغ کے اندر بور بھی نہیں لگتا کہ لوگ باغ بیچ دیتے ہیں, وہ بھی حرام ہے کہ جب تک کہ عملی ظاہر نہ ہو جائے اس وقت تک سودا کرنا جو ہے حرام ہے. اسلام نے حکم دے دیا کہ خبردار, تجارت کر کے تو مال کھا سکتے ہو لیکن دونوں رضامند ہوں, اور تجارت میں دونوں طرف دھوکہ نہ ہو, فریب نہ ہو. اور اسی طرح یاد رکھو کہ سٹا ہے اور جوا ہے تو اس میں بھی کیوں حرام ہے کہ ایک طرف سے اب دیکھیں نا, مثال کے طور پہ ہم نے جوئے پہ داؤ پہ رقم لگائی 10,000, اب میں جو 10,000 لگا رہا ہوں یہ 10,000 تو معلوم ہے نا, اب پتہ نہیں میرا نمبر نکلتا ہے یا نہیں نکلتا, جو بعد میں ملے گا وہ تو معلوم نہیں ہے نا, کہ مجھے ملے تو ہو سکتا ہے لاکھ بھی مل جائے اور نہ ملے تو یہ 10,000 بھی چلا جائے, تو جب واپسی ملنے والی شے معلوم ہی نہیں تو وہ حرام ہے. اسلام یہ کہتا ہے کہ بے تب ہوتی ہے کہ جو چیز لے رہے ہو وہ بھی معلوم ہو کہ یہ گلاس ہے, پلاسٹک کا ہے, اس میں کوئی سوراخ نہیں ہے, دیکھ لو بھائی
پانی ڈال کے بھی اچھی طرح تسلی کر لو، اور 2 روپے یا 1 روپے یا 2 آنے قیمت ہے تو تب جا کے بے حلال ہوتی ہے۔ اسی طرح قمار ہے، اسی طرح جوا ہے، اسی طرح سود ہے، کیونکہ سود پہ جو پیسے آپ لے رہے ہیں وہ کس چیز کا عوض ہے؟ صرف اس وقت گزرنے کے بدلے میں تم لے رہے ہو، اس لیے اللہ نے اس کو بھی حرام قرار دیا۔ اور بلکہ صرف حرام نہیں بلکہ فرمایا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ کہ جو معاشرہ، جو ملک اور جو قومیں سود کھاتی ہیں، فرمایا اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ آپ ایمان سے کہیں جو مخلوق اللہ سے جنگ کرے وہ کبھی کامیاب ہوگی، جو مخلوق اللہ کے نبی سے جنگ کرے وہ بھی کبھی کامیاب ہوگی۔ تو یہ ہماری بدقسمتی ہے، یہی وجہ ہے کہ آج اسلامی ملک اور اسلامی معاشرے برباد ہیں۔ اچھا، لوگ دلالت پکڑتے ہیں کہ بھئی کافروں میں تو جی ہے سود، تو یاد رکھیں اپنوں سے معاملہ اور ہوتا ہے، غیروں سے معاملہ اور ہوتا ہے۔ کیا تم اپنے بیٹے سے بھی وہی معاملہ کرتے ہو جو گلی کے ایک لڑکے سے کرتے ہو؟ بیٹے سے معاملہ اور ہوتا ہے کہ عام لڑکے سے معاملہ اور ہوتا ہے۔ اللہ بھی مسلمان بننے کے بعد تمہارے ساتھ معاملہ وہ ہے کہ تم اب مجھے مان چکے ہو۔ کافر تو منکر ہے، کافر تو کافر ہے، اس کے لیے تو جہنم ہے ہی ہے، اس کے لیے کیا، اس کو تو دنیا کے احکامات کی کوئی پابندی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ جتنے حرام خور لوگ ہیں ان کو حرام بڑا جچ جاتا ہے، رچ جاتا ہے، اور کسی شریف آدمی کے گھر پہ 1 ریال بھی حرام کا ہے تو شام کو 10 کا نقصان ہو جائے گا، 20 کا نقصان ہو جائے گا، 100 کا نقصان ہو جائے گا۔ لیکن جو حرام کھانے پہ رس چکے ہیں ان کے لیے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، کیونکہ ان کے لیے تو حلال و حرام کی تمیز ہی ختم ہو گئی ہے، تو پھر اس معاشرے کو سزا دینے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ خبردار جتنے بالباطل طریقے ہیں، چاہے بے باطل ہو یا بے فاسد ہو، ان طریقوں سے ایک دوسرے کے مال نہ کھاؤ، اور نہ اپنے مال کو غلط طریقے سے استعمال کرو کہ اپنے مال کو زنا میں لگا رہے ہو، اپنے مال کو نشے میں لگا رہے ہو، اپنے مال کو سگریٹ میں جلا رہے ہو، اپنے مال کو غلط دوستوں میں کھلا رہے ہو، اپنے مال کو اسراف میں بلا وجہ خرچ کر رہے ہو۔ حتیٰ کہ اتنی حکم ہے کہ جو لوگ اپنے پیسوں کو بلا ضرورت خرچ کریں، فرمایا وہ تو شیطان کے بھائی ہوتے ہیں۔ فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فرمایا جو لوگ بلا وجہ خرچ کریں وہ تو شیطان کے بھائی ہیں۔ اللہ نے جو تمہیں دولت دی ہے اس کو خیرات پہ خرچ کرو، اس کو حلال میں خرچ کرو، اس کو اپنے اہل و عیال میں خرچ کرو، اس کو ضائع نہ کرو۔ اللہ نے زیادہ دیا ہے تو اپنی آخرت میں خرچ کرو، اپنے لیے کوئی صدقات جاریہ بنا دو، اپنے لیے کوئی ہسپتالیں بنا دو، کوئی مدارس بنا دو، کوئی مساجد بنا دو، ایسے ادارے قائم کر دو جو تیرے مرنے کے بعد بھی چلتے رہیں اور قیامت تک تمہیں ثواب ملتا رہے۔ اس لیے فرمایا کہ خبردار، اور دوسرا حکم دیا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور اللہ نے فرمایا اپنے آپ کو بھی قتل نہ کرو۔ کیا مانا جب تم کسی بھائی کو قتل کرتے ہو تو گویا تم نے اپنے آپ کو مارا، وہ بھی تو آدم کا بیٹا ہے، وہ بھی تو حوا کی اولاد ہے، وہ بھی تو تمہارا بھائی ہے۔ انما المؤمنون اخوہ، اور اسلام اتنا حکم دیتا ہے کہ انسانی جسم کا اتنا قدر ہے کہ کسی کافر کو بھی بلا وجہ قتل نہ کرو اگر وہ تمہارا معاہد ہے۔ ہاں اگر کافر حربی ہے، مسلمانوں کو قتل کر رہا ہے تو پھر اس کا قتل کرنا جو ہے وہ جائز ہوتا ہے۔ فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور اسی سے علماء نے استدلال کیا، اللہ نے فرمایا کہ اپنے نفسوں کو قتل نہ کرو، کیا مانا خودکشی بھی نہ کرو، کیونکہ اللہ نے تمہیں یہ جان امانت دی ہے کہ تم نے خریدی ہے، تم نے پیسے خرچ کیے، یہ تو اللہ کی امانت ہے۔ اب اپنے آپ کو جو مار رہے ہو تو گویا اللہ کی امانت میں خیانت کر رہے ہو۔ اس لیے شریعت کا حکم ہے کہ جو لوگ خودکشی کریں گے قیامت والے دن اللہ ان کو وہی سزا دیں گے کہ جیسے تم نے خودکشی کی تھی اسی طرح آپ مرتے رہو جیتے رہو، مرتے رہو جیتے رہو، نہ تمہیں موت آئے گی نہ تمہیں پوری زندگی ملے گی۔ تو اس لیے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ انتہائی مہربانی کرنے والے ہیں کہ تمہارے لیے کتنا اعلان فرما دیا، تیرا مال بھی محفوظ، تیری جان بھی محفوظ، تیری عزت بھی محفوظ، تیرا نسب بھی محفوظ، تیرے مرنے کے بعد میراث بھی محفوظ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ بہت مہربانی فرمانے والے۔ فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا،
وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا۔ اور فرمایا کہ جو شخص حرام مال کھائے یا کسی کو قتل کرے زیادتی کرتے ہوئے ظلم کرتے ہوئے فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، پھر آنے والے زمانے میں یعنی قیامت میں اس کو جلایا جائے گا آگ میں، اور اس کو آگ میں جلانا اللہ پہ بڑا آسان ہے، اللہ پہ کیا مشکل ہے، وہ ساری مخلوق کو بھی پکڑ لے تو کوئی مشکل نہیں۔ اس لیے فرمایا کہ خبردار اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی پوری پوری پاسبانداری کرو۔ ہاں ایک بات یہ ہے کہ اگر غلطی سے کوئی قتل ہو گیا، اللہ معاف کرے، وہ قتل خطا ہے۔ ایک ہے کہ انسان گاڑی چلا رہا ہے، کوئی دشمنی نہیں، اتفاق ہے، اللہ نہ کرے گاڑی لگ گئی۔ اسی طرح انسان شکار کھیل رہا تھا، اللہ معاف کرے اسے پتہ نہیں تھا کہ میں تو جانور پہ گولی چلا رہا ہوں اور آگے کوئی بندہ اتفاق سے آ گیا، تو اس کے لیے قتل خطا کے احکام الگ ہیں، اس کے لیے احکام الگ اللہ نے مقرر فرمائے ہیں، اس کے لیے دیت ہے، اگر وہ رسا معاف کر دے تو معافی ہے۔ لیکن ایک ہے کہ جان بوجھ کے ظلم کر رہا ہے، جان بوجھ کے قتل کر رہا ہے، جان بوجھ کے سود کھا رہا ہے، جان بوجھ کے اپنا پیسہ سٹے میں لگا رہا ہے، جان بوجھ کے اپنا پیسہ جو ہے قمار اور جوئے میں لگا رہا ہے۔ اسی لیے یاد رکھیں، علماء نے لکھا ہے یہ جو تمہارے ملکوں میں سٹا ہوتا ہے یا یہ تمہارے ملکوں میں بعض شیئر کے کاروبار ہوتے ہیں، پتہ بھی نہیں ہوتا کہ جس چیز کا میں شیئر خرید رہا ہوں آج کیا ہے، کل کیا ہے، پرسوں کیا ہے، ترسوں کیا ہے، یہ ساری چیزیں اسلام کے خلاف ہیں۔ اسلام کہتا ہے کہ بالکل ہر چیز کا معاملہ تھا۔ اب دیکھیں نا جی، آپ نے ایک شیئر خرید لیا کس چیز میں، جی سیمنٹ کی فیکٹری میں میرا شیئر ہے، آپ کو یہ بھی پتہ نہیں کہ فیکٹری کہاں ہے، آپ کو یہ بھی پتہ نہیں کہ اس کی پروڈکشن کتنی ہے، آپ کو یہ بھی پتہ نہیں کہ ایک دن میں کتنی سیمنٹ بنتی ہے، سیمنٹ کی کوالٹی کیا ہے، آپ کو یہ بھی پتہ نہیں وہ سیمنٹ کب بکے گی کب نہیں بکے گی، آپ کو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ اس میں لیبر کتنی ہے، بس آپ ایک جرنل معلومات پہ کھڑے کھڑے سٹے میں آپ کھڑے ہیں جناب، آپ شیئر خرید رہے ہیں۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ایک دن میں کروڑوں کے گھاٹے کھانے کے بعد کئی لوگ تو وہیں کھڑے کھڑے مر گئے، کئی لوگوں کو تو وہیں کھڑے کھڑے ہارٹ اٹیک ہو گئے، کیونکہ انہوں نے اب جناب خریدا تھا، اندازہ تھا کہ 10 کروڑ کما لوں گا اور 10 کروڑ کا گھاٹا ہو گیا۔ اور کئی لوگ جو ہیں کھڑے کھڑے انہوں نے شیئر خریدا 10 روپے میں، دوسرے دن 20 ہوا تو بیٹھے بیٹھے نفع آ گیا۔ تو یہ چیزیں اسلام جو ہے ان چیزوں کی اجازت نہیں دیتا۔ اسی طرح یہ جو مشینوں پہ کھیلتے ہیں، بعض پتوں پہ کھیلتے ہیں، بعض اور چیزوں کے ذریعے، سب جوئے کی قسمیں ہیں، سب قمار کی قسمیں ہیں۔ اسی طریقے سے یہ جتنی انشورنس پالیسیاں ہیں یہ بھی تقریباً 99% جو ہیں یہ بھی اسی جوئے میں آتی ہیں اور سود میں آتی ہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے 20 لاکھ کی پالیسی لی ہے، آپ نے داخل کتنا کرنا ہے 10,000 روپے، آپ نے 2 قسطیں داخل کی اور مر گئے تو 20 لاکھ لیں گے آپ، دیں گے آپ 20,000 اور لیں گے آپ 10 لاکھ۔ اور جوا کیا ہوتا ہے؟ جوا اسی کا نام تو ہوتا ہے کہ ہم نے 20,000 کی بازی لگائی اور مل گئے ہمیں 10 لاکھ۔ اچھا اگر آپ زندہ رہے تو 20 سال کے بعد آپ کو وہ 10 لاکھ بھی ملیں گے اور بما سود کے ملیں گے، اس میں پھر سود آ گیا، پھر وہ حرام ہو گیا۔ اس لیے اللہ نے ان سب چیزوں کو حرام کر دیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ تم میری زندگی کی انشورنس کر رہے ہو کہ جی ہم حادثے کی صورت میں ذمہ دار ہیں، تمہیں پتہ ہے کہ حادثہ ہوگا، تمہیں پتہ ہے کہ حادثہ نہیں ہوگا، تو جو چیز تیرے اختیار میں بھی نہیں ہے اس کی رسک کیسے لے رہے ہو، اس کی ذمہ داری تم کیسے اٹھا رہے ہو؟ پتہ ہے کہ تمہیں ڈاکٹری رپورٹ کی آ گئی، میڈیکل رپورٹ۔ میرا اپنے ایک دوست ہے، اس نے مجھے کہا کہ مجھے کوئی دل میں تھوڑی سی تکلیف ہے، ایک بہت بڑے عالم کے بیٹے تھے، اللہ ان کی قبر پہ رحمت فرمائے، جو بھی فوت ہو گئے دعا کریں اللہ سب کی قبروں پہ رحمت فرمائے، اور جو بیمار ہیں اللہ ان کی شفا کے فیصلے فرمائیں۔ تو مجھے انہوں نے کہا کہ مجھے دل میں کوئی تکلیف محسوس ہوتی ہے، تو میں نے انہیں خود تجویز کیا کہ فلاں دوست ہیں میرے، ڈاکٹر ہیں دل کے اور بڑے تہجد گزار، بڑے عابد، اور ماشاءاللہ وہ ایسا آدمی ہے کہ کافر ملک میں اس نے کوئی 10 سال پڑھا ہے، وہاں بھی تہجد نہیں چھوڑی، فرض تو فرض، تہجد بھی اس نے یورپ میں جا کے نہیں چھوڑی، اور اتنا بڑا وہ ہارٹ کا اسپیشلسٹ ہیں، بڑے ڈاکٹر ہیں، تو ان کو میرا نام جا کے کہیں تو چیک اپ کریں۔ تو خیر وہاں چلے گئے، ان ڈاکٹر صاحب کی مہربانی کی انہوں نے مجھے فون کیا کہ جی آپ کا نام لے کے میرے پاس یہ آدمی آیا ہے، تو میں نے اس کی ساری چیک اپ کی، الحمدللہ اس کو تو کوئی تکلیف ہے ہی نہیں، پتہ نہیں اس کو کس آدمی نے کہہ دیا کہ تمہارا دل خراب ہے، اس کو تو الحمدللہ دل اس کے اور بھی سر سے لے کر پاؤں تک کسی چیز میں کوئی نقص نہیں ہے۔ میں نے سارا ان کا چیک اپ بھی کرا دیا ہے، چونکہ آپ کا حوالے سے آئے تھے، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب بڑی مہربانی، اسی رات وہ مر گیا،
اسی رات وہ شخص مر گیا. میں نے پھر پوچھا ڈاکٹر سے، میں نے کہا آپ تو کہتے تھے اس کو کوئی تکلیف نہیں. اس نے کہا جی میں نے یہ تو نہیں کہا کہ مرے گا نہیں، میں نے کہا تکلیف کوئی نہیں. موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے نا. اچھا خاصا آدمی مر جائے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ بات یہ ہے کہ ان کو ہارٹ کی تکلیف نہیں. اب کیوں مر گیا یہ اللہ جانے، اللہ کا کام جانے، میں اس میں کیا کر سکتا ہوں. تو اس لیے اللہ پاک فرماتی ہے کہ ایسی چیزوں پہ سودے کرنا جو تیرے ہاتھ میں نہیں. نہ تیرے ہاتھ میں موت ہے، نہ تیرے ہاتھ میں حیات ہے، نہ تیرے ہاتھ میں حوادثات ہیں، نہ تیرے ہاتھ میں کچھ ہے، تو پھر کس بات کی تم رزق کور کر رہے ہو؟ یہ سب چیزیں جو ہیں وہ حرام ہیں، کیونکہ یہ سارا فلسفہ جو ہے، یاد رکھو، یہ سارا یہودی فلسفہ ہے. اب آپ اسی سے اندازہ کر لیں. یہ آپ حج پہ آتے ہیں نا، آپ کو ٹریولر چیک ملتے ہیں، آپ نے دیکھے ہوں گے نا. وہ بظاہر ہمیں کتنا اس کا فائدہ ہے کہ جی آپ کا پیسہ محفوظ ہے، کہ ٹریولر چیک گم ہو جائے، ٹریولر چیک چوری ہو جائے، ٹریولر چیک کوئی آدمی آپ کی جیب سے نکال لے تب یہ کچھ نہیں، وہ کسی اور کو تو مل نہیں سکتے جب تک کہ آپ جا کے سائن نہ کریں. اچھا اب دیکھیں دشمن نے کیسی اسکیم بنائی ہے. ایک تو وہ ٹریولر چیک بنانے کی فیس تم سے الگ لیتا ہے کہ بھئی آخر ہم جو آپ کو چیک دے رہے ہیں، ذمہ داری اٹھا رہے ہیں اس کی، تو اس کے پیسے تو آپ دیں گے نا، وہ فیس لے لی. اچھا اور کتنے لوگ ہیں لاکھوں دنیا میں سالانہ ٹریولر چیک گم ہو گئے، وہ رپورٹ ہی نہیں کرتے. رپورٹ کریں تو دوسرے بھی لینا. انہوں نے کہا چھوڑو یار گم ہو گئے تو ہو گئے. اچھا کسی نے کہا آپ بھی دیکھو یار 100 ریال کا ٹریولر چیک ڈالر کا گم. اب اس کے لیے جاؤ رپورٹ کرو، بینک جاؤ، فلاں کرو، یہ کرو، کیا چھوڑو یار بس اللہ دے گا. یہ جو ہے یہ صرف گم ہونے والے. اچھا یا ایک آدمی کا ٹریولر چیک سے مر گیا، وہ آدمی مر گیا، اب اولاد کے بعد کیا، انہوں نے کہا یار چھوڑو باپ چلا گیا، اب ہم خواہ 2000 ریال کے لیے بھاگتے پھریں، وہاں جائیں کہ ہمارے پیسے واپس کرو، کاروائی کریں، درخواستیں دیں، پتہ نہیں کب ملیں گے کب نہیں ملیں گے، کتنے ماہ میں مراحل سے گزرنا. یہ جو بچتے ہیں آپ کا کیا خیال ہے کہ سالانہ ارب ڈالر، کروڑ نہیں اربوں ڈالر ان کو بچ جاتے ہیں صرف اس سکیم کو چلانے سے. اور یہ جو آپ کارڈ سکیم نکالی انہوں نے، جی آپ کارڈ لے لیں، جی گولڈن کارڈ لے لیں، جی ویسا کارڈ لے لیں، جی آپ سلور کارڈ لے لیں، آپ جناب ایکسپریس کارڈ لے لیں. جی یہ کمال ہے. پیسے کیوں اٹھا کے پھر رہے ہیں مولوی صاحب؟ جیب کٹ سکتی ہے، خطرہ ہو سکتا ہے، ڈاکو پڑ سکتا ہے. آپ کی جیب میں کارڈ ہے، بس کارڈ دکھایا، انہوں نے سائن کیا اور سودا لے لیں. اور پھر جناب ہمیں آپ 2 مہینے میں پیسے دیں. 2 مہینے کی ادھار آپ کو باپ بھی نہیں دیتا، بھائی بھی نہیں دیتا، بیٹا بھی نہیں دیتا. ہم دیکھو کتنے شریف لوگ ہیں، آپ کو 2 مہینے کی ادھار دے رہے ہیں. اچھا کارڈ کس کا بنائیں گے؟ جس کا پہلے اکاؤنٹ ہوگا. کارڈ کس کا بنائیں گے؟ جس کی پہلے بینک گارنٹی دے گا کہ یہ پارٹی ٹھیک ہے، پیسہ مرے گا نہیں، اپنا تحفظ تو پورا کر لیا نا انہوں نے. اور اس کے بعد جناب کارڈ کے ذریعے آپ کے پورے معلومات بھی ان کو پہنچ گئے کہ مولوی مکی کون ہے، اس کا باپ کون ہے، دادا کیا ہے، عمر کیا ہے، کہاں رہتا ہے، کیا کرتا ہے، فون نمبر کیا ہے. یہ سارا ریکارڈ بھی ان کے بعد دشمنوں کے پاس آپ کا پہنچ گیا، یہودیوں کے پاس. اور اس کے بعد اسی کارڈ سے جو بزنس ہوگی، اچھا جی آپ 2 مہینے میں پیسے نہ دیتے، جی کوئی فرق نہیں پڑتا جناب، آپ 6 مہینے میں دیتے ہیں تو 6 مہینے کا سود چارج ہو جائے گا. تو انہوں نے یہ جو اسکیمیں بنائی ہیں، یعنی پھرتی گھرتی دولت تم کماتے رہو، جائے گی اسی بڑے باپ کے گھر میں، جہاں مرضی آئے کما لو. تم اپنے ملک میں بپسی بیچو، پیسہ یہودی کو جائے گا. تم اپنے ملک میں ایک مرغ نہیں تل سکتے ہو. ایک مرغ جو بناتے ہو نا جی، یہ کنتاکی ہے، یہ برست ہے، یہ فلان ہے، اس کا جو میٹیریل ہے، جو مثال ہے، وہ وہاں سے آتا ہے، پیسہ ان کو جائے گا. تم اپنے مرغ لاکھ پکاؤ، تم کروڑ مرغیاں ذبح کرو، اصل کمائی ان کے گھر میں بیٹھے ہوئے پہنچ رہی ہے. اسی طرح دیکھ لیں پوری دنیا کی جو اصل بنیادی ایجنسیاں ہیں وہ ان کے ہاتھ میں ہوں گی. تم ایک بوتل بپسی کی نہیں بنا سکتے جب تک کہ وہ تمہیں اپنا اس کا میٹیریل وہاں سے نہ بھیجیں. اور اس میٹیریل کی قیمت ہے تو باقی تو پانی ہے نا، باقی تو پانی تم اپنے علاقے کا بھر لو. کبھی کبھی تو یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ تمہارے ملک کا پانی گندا ہے، وہ بھی ہم سے منگوا لو، وہ بھی ہم سے منگوا لو، اس کا ٹیسٹ بڑا اچھا رہے گا. تو اس طرح آپ اندازہ کریں کہ دشمن نے کتنی جال پھیلایا ہے. آپ کسی ملک میں یورپ میں چلے جائیں، یہ جو آپ کو وہاں باؤ بن کے نظر آتے ہیں نا، ماشاءاللہ بہترین جناب ٹائی لگی ہوتی ہے، سوٹ شوٹ پہنے ہوتے ہیں، یہ سر سے پاؤں تک قرضے میں جکڑے ہوئے ہوتے ہیں. ان کا وہ سوٹ بھی ادھار کا ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے. جس گاڑی میں بیٹھا ہے شریف آدمی وہ بھی قسطوں پہ لی ہوئی ہے، جو ٹی وی دیکھ رہا ہے وہ بھی قسطوں پہ ہے. $4000 تنخواہ ہے تو $4500 قسط بنتی ہے. باقی اس کو وہی بچتے ہیں تھوڑے سے جو برگر کھا کے گزارا کرتا ہے. اس کو روٹی چھوڑی تھوڑی ملتی ہے، یہ تمہاری طرح روٹی تھوڑی کھاتے ہیں. ان کے تو مقدر میں یہ سمولی ہے یا برگر ہے، وہ لے لیا اور ایک ڈبہ بپسی کا لے لیا، کھڑے کھڑے کھانا ہو گیا.
ان کو تو یہی کھانا نہیں کیوں، اور کھا نہیں سکتے، کہاں سے کھائے، اس نے ٹیکس دینا ہے، اس نے قسط بھرنی ہے، تو اس کو اس نے ایک فیشن بنا لیا ہے لوگوں کے لیے، اور جی بڑی آسانی سے ایزی فوڈ ہے، خریدا اور بس یہ کھا لے۔ اصل پتہ ہے کہ کہاں میں پلاؤ کھاؤں، میرے گھر میں ہے کیا، اس کو تو پتہ ہے میں تو نوکر ہوں، کما کے بینک والوں کو دینا ہے۔ تو لیکن ان چیزوں پہ ہم نے کبھی غور نہیں کیا، اللہ نے ان چیزوں سے منع کر دیا ہے اور ان سب چیزوں کو حرام کر دیا ہے۔ دعا کریں اللہ ہم سب کو اسلام پہ رکھے۔ اگر آدمی قتل ہوئے قصاص میں، ہاں نماز جنازہ ہوگی بالکل۔ اگر کوئی لڑکی گھر سے فرار ہو کے اپنی مرضی سے نکاح کرے تو جمہور کہتے ہیں نکاح نہیں ہوتا جب تک ولی الامر راضی نہ ہو۔ احناف کے نزدیک بھی صرف یہ گنجائش ہے کہ کیا اس کو زنا کی حد ماریں یا نہ ماریں، ورنہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ یہ نہیں فرماتے کہ ولی کے بغیر کر لو۔ اہل سنت کو شیعہ کے ساتھ شادی کرنی چاہیے؟ بالکل نہیں کرنی چاہیے۔ اولاد کو شیعہ بنانا چاہتے ہو؟ کیوں آج کل تو بابا معاملہ چلتا ہے عورت کا، تم لاکھ سنی بنو، گھر میں عورت شیعہ ہے تو سمجھو 50% شیعہ ہو گئے۔ تم چاہے کچھ نہ کرو، 10 محرم کو کپڑے سیاب، ماتم، علم، جھنڈا، عباس کا پنجہ، یہ سب شروع ہو جائے گا کام، اور ایسا ایسا اولاد جو ہے وہ تمہاری شیعہ ہو جائے گی۔ رزق نصیب میں لکھا ہوتا ہے محنت زیادہ کرو یا کم، ہاں وہ محنت بھی نصیب میں لکھی ہوتی ہے نا، جیسے رزق لکھا ہے محنت بھی ساتھ لکھی ہوئی ہے۔ اللہ کی قسم کھانی ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، بلا ضرورت نہ کھائیں۔ غلام مصطفیٰ اس دنیا سے فوت، اللہ ان کی قبر پہ رحمت فرمائے۔ دعا کریں جو بھی فوت ہو گئے اللہ ان کو جنت نصیب فرمائے، اور جو بیمار ہیں اللہ شفا نصیب فرمائے۔ 20 سال سے کسی کے پاس ایک مکان ہے اور کوئی اور آدمی پیسہ بڑھا کے اصل مالک مکان سے وہ مکان لے لے، یہ شرعاً ناجائز ہے، اس لیے کہ اسلام کہتا ہے کہ اگر ایک بھائی، مثلا میں ایک دکان پہ کھڑا یہ اینا خرید رہا تھا، انہوں نے کہا جی 10 ریال، میں نے کہا جی نہیں 9 ریال، ادھر سے آپ آ گئے، میں 11 دیتا ہوں، یہ حرام ہے، حالانکہ ابھی میں نے خریدی بھی نہیں۔ اسلام کہتا ہے کہ لا یجوز البیع ولا بیع اخی، ایک بھائی لے رہا ہے تو تم چڑھتی نہ کرو، ان کا سودا ہونا، ہاں وہ ان کا سودا نہیں بنا، وہ نکل گئی، اب جا کے خرید لو۔ اسی طرح حکم ہے کہ لا یجوز الخطبۃ ولا خطبۃ اخی، ایک بھائی نے کسی لڑکی کو پیغام دیا ہے نکاح کا، ابھی ان کا پیغام حل نہیں ہوا، جواب طے نہیں ہوا، تم پہنچ گیا، نہیں جی فکر نہ گئے تو بڑے غریب نے، ان کے گھر میں تو روٹی بھی نہیں ہے، میں تو گاڑیوں والا ہوں۔ اسلام کہتا ہے یہ حرام ہے، کسی بھائی کے خطبے پہ خطبہ نہ کرو۔ تو جب ایک آدمی 20 سال سے مکان لے رہا ہے، لے چکا ہے، اس کے پاس ہے، اور اس پر بے جا کے بڑھانا یا کرنا جو ہے حرام ہے۔ آج کل تو ہم سب اس میں مبتلا ہیں، بس دعا کرو اللہ ہدایت دے۔ بہرحال شرعاً حرام ہے۔ ہم کمپنی میں کام کرتے ہیں، مدینے پاک جانا، طائف، ریاض، عمرہ، کوئی ضروری نہیں، آپ تو کمپنی بھیجتی ہے آپ کو، آپ کے تو اپنے بس میں سفر ہی نہیں۔ صدقہ اور دم، صدقہ مطلق خیرات ہے، دم کا معنی ہوتا ہے جب غلطی کریں اور جرمانہ ہو۔ بہرحال وسیلے کے معاملے میں گزارش یہ ہے کہ مجھے کوئی آیت نہیں ملی، نہ یہ آیت وابتغوا الیہ الوسیلہ کا معنی کیا ہے کہ بھئی کسی فوت شدہ بزرگ سے وسیلہ پکڑو، یہ میں نے کسی تفسیر میں نہیں پڑھا۔ وابتغوا الیہ الوسیلہ معنی ہے اعمال صالحہ کے ساتھ اللہ کے ساتھ تعلق پیدا کرو۔ آگے ہے وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، پوری آیت پڑھو تو ترجمہ خود سمجھ آ جائے گا۔